جو بائیڈن کو یہودیوں نے دجال کی آمد کی تقریبات میں انوائٹ کر لیا ہے۔ تیسری جنگ عظیم سر پر آ گئی، سرخ بچڑوں کی قربانی دنیا کے کروڑوں لوگوں کا خون لے جائے گی۔ ناظرین گرامی، دنیا بھر میں جنگ و جدل اپنی انتہا کو پہنچنے والا ہے اور اس کی نشانیاں بھی ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسرائیل دجال کے استقبال کے لیے، جسے وہ اپنا مسیح یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنا آخری پیغمبر مانتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے اسرائیل سرخ بچڑوں کی قربانی دینے والا ہے۔ در حقیقت قربانی کی یہ رسم تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ دجال کی آمد کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھی منعقد کی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کے ماہر تجزیہ نگار اور مذہبی رہنما چیخ رہے ہیں کہ دنیا کے امن کو نظر لگ چکی ہے، اب جنگ و جدل کا یہ سلسلہ کسی بھی طرح رکنے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپ سے بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جلد یا بدیر تیسری جنگ عظیم کا باقاعدہ آغاز ہونے میں کچھ ہی وقت باقی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام محرکات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اسرائیل کے صہیونی یہودی جو اس وقت حکومت پر قابض ہیں، وہ امریکی صدر کو دجال کی آمد کی تقریب میں کیوں انوائٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا پوری دنیا کے سیاسی حالات پر کیا اثر پڑنے والا ہے۔ آنے والے وقت میں دنیا کے کون کون سے ممالک کس سائٹ پہ کھڑے ہوں گے اور غزہ کے مستقبل پہ ان تمام محرکات سے کیا اثر ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسرائیل کے صہیونی یہودی، وہاں کی صہیونی حکومت اس وقت رفح میں ملٹری آپریشن کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور اس ملٹری آپریشن کی مخالفت میں دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ابھی تک کسی بھی ملک نے اس ملٹری آپریشن کو اپنی حمایت سے نہیں نوازا۔ یہاں تک کہ امریکہ بھی اس ملٹری آپریشن کی شدید مخالفت کر رہا ہے اور یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ملٹری آپریشن کیا گیا تو اسرائیل کو کسی بھی قسم کی امداد نہیں دی جائے گی اور نہ ہی اس کے کسی اقدام کی حمایت کی جائے گی۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس سلسلے میں اسرائیل کو وارننگ دینے کے لیے امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش ہونے والی جنگ بندی کی قرارداد کو بھی ویٹو نہیں کیا، جبکہ اس سے پہلے امریکہ ہر بار اس طرح کی کسی بھی قرارداد کو ویٹو کرتا چلا آ رہا تھا اور اسرائیل کو پوری چھوٹ دی جا رہی تھی کہ وہ کھل کر غزہ میں آپریشن کر سکے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ رفح بارڈر کراسنگ کے ایریا میں تقریباً 15 لاکھ کے قریب نہتے اور بے یار و مددگار فلسطینی مسلمان موجود ہیں اور وہاں پر کسی بھی قسم کا زمینی آپریشن یا فضائی آپریشن ان بے قصور اور بے گناہ فلسطینیوں کے خون کے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ امریکہ اسرائیل کی بے جا حمایت کے باوجود اپنے سر پر لینے سے خوف زدہ ہے اور جانتا ہے کہ اگر اس طرح کے آپریشن کی حمایت کی گئی تو پوری دنیا میں اسرائیل اور امریکہ کے حامی ممالک اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے اور چاہے وجہ کوئی بھی ہو، اس آپریشن کو کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکے گا۔ البتہ اسرائیل نے اس طرح کی کسی بھی وارننگ کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ چاہے پوری دنیا ہماری مخالف ہو جائے، ہم رفح بارڈر کراسنگ ایریا میں آپریشن ضرور کریں گے۔ دوستو، ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اسرائیل کے اندر سے یہ خبر آ گئی کہ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو ویڈیو میں خبر دی تھی کہ اسرائیل اپریل کے مہینے میں ان سرخ بچوں کی قربانی کر کے دجال کی آمد کی تیاریاں کر رہا ہے، جنہیں اس مقصد کے لیے تقریباً 1.5 سال قبل امریکہ کے علاقے ٹیکساس سے خریدا گیا تھا۔ اس سلسلے میں نہ صرف یہودی بلکہ عیسائی اور مسلمان بھی اپنا اپنا الگ موقف رکھتے ہیں۔ اگر ہم یہودی موقف کی بات کریں تو ان کے نزدیک یہ آنے والا دجال دراصل دجال نہیں بلکہ کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جسے وہ اپنا آخری نبی اور اپنا نجات دہندہ تصور کرتے ہیں۔ اپنے مسیح کی آمد کے بعد یہودی پوری دنیا پر قابض ہو جائیں گے اور پوری دنیا پر یہودیت کی حکمرانی ہوگی۔ حالانکہ یہودی اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی سازشوں کے ذریعے مسلوب کرنے کی کوشش بھی کر چکے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی سازشوں سے محفوظ رکھتے ہوئے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ یوں یہودیوں کا یہ آخری مسیح یا کرائسٹ دراصل دجال یا عیسائیوں کی زبان میں اینٹی کرائسٹ ہوگا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں آئے گا اور اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس سلسلے میں اگر ہم عیسائی موقف کی بات کریں تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن و انسان کے گناہوں کے کفارے کے طور پر اپنی جان دی تھی اور انہیں مصلوب کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے جسد خاکی کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور قیامت کے نزدیک وہ واپس آئیں گے اور ان کی مدد سے عیسائی پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ دوستو، اب اگر ہم مسلمانوں کے موقف کی بات کریں تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قتل ہونے سے محفوظ رکھا اور انہیں زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمانوں سے نازل کیے جائیں گے اور اس بار وہ کسی نبی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے روح میں زمین پر آئیں گے اور اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی ہوگا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور کوئی بھی غیر مسلم دنیا بھر میں باقی نہیں بچے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ان واقعات اور روایات کو جہاں بہت ساری عوام کی جانب سے قصے کہانیاں کہہ
کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے، یہ سب اب حقیقت کا روپ دھارنے والا ہے۔ اور ایک اسرائیلی اخبار نے پوری دنیا کو چیلنج دیا ہے کہ آنے والا مسیح دراصل یہودیوں کا ہی ہوگا، اور اس پہ وہ مناظرہ کرنے کو بھی تیار ہے۔ دوسری جانب یورپ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور وہ اس آنے والے کرائسٹ یعنی جسے دوسرے الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نجات دہندہ تصور کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف یورپی اقوام جیسا کہ پولینڈ، ہالینڈ، فرانس، جرمنی سمیت کچھ دیگر ممالک بھی اس بڑی جنگ میں کودنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر اسلحے کی خریداریاں اور تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ دنیا بھر میں اسلحہ ساز فیکٹریوں کے شیئرز کی قیمت اس وقت آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ اب اس ساری صورتحال کا تجزیہ کیا جائے تو بڑے ہی بھیانک قسم کا منظرنامہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ دوستو، فی الحال یہ یورپی ممالک تو روس کے خلاف مقابلے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن اگر اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہودیوں کا دجال ظاہر ہو گیا، جو کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق پہلے ظاہر ہوگا، تو پوری دنیا میں جنگ کا نقشہ بدل کر رہ جائے گا۔ اسرائیلی اخبار کے دعوے کے مطابق یہ جھوٹا مسیحا یعنی دجال یہودیوں کو جی بھر کر سپورٹ کرے گا، اور کمزور ایمان کے حامل مسلمان اور عیسائی اس کی پیروی کریں گے۔ یہودی تو اپنے اس مسیحا کی پیروی لازمی کریں گے، اور ان کی جانب سے اس کی مخالفت کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ اس صورت میں غزہ میں جنگ اپنی آخری حدوں کو چھو لے گی، اور اسرائیل پوری کوشش کرے گا کہ غزہ کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے مسجد اقصی کی جگہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی راہ ہموار کی جا سکے۔ اس لیے اسرائیل اس وقت رفح بارڈر کراسنگ کے ایریا میں ملٹری آپریشن پر زور دے رہا ہے، تاکہ وہاں موجود مسلمانوں کا حتی الامکان کلا کما کیا جا سکے، اور جو تھوڑے بہت مسلمان باقی بچے ہیں ان کی جانب سے کسی بھی قسم کی مخالفت کا خطرہ باقی نہ رہے۔ اسرائیل کے اندر سے بھی ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان سرخ بچوں کی قربانی کے موقع پر جو دراصل تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز ہے اور دجال کی آمد کی پہلی باقاعدہ تیاری ہوگی، اس تقریب میں موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کو بھی دعوت نامہ بھیجا جائے گا۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔